دلی کے تخت و تاج کا مالک حضرت سلطان شمس الدین التمش رہے، اور جب قطب الدین بختیار کاکی کی سواری چلتی تھی تو پیچھے پیچھے سلطان شمس الدین التمش بھی درباریوں کے ساتھ چلتا تھا، اور سلطان شمس الدین التمش جب اپنے دربار میں بیٹھتا تھا اور لوگوں کی فریادیں سنتا تھا اور فیصلہ کرتا تھا تو اہم معاملات اور فیصلوں میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مشورہ بھی کرتا تھا، ان سے پوچھتا بھی تھا کہ حضور کیا فیصلہ کیا جائے۔ کچھ دنیا دار قسم کے درباریوں نے دیکھا کہ ایک فقیر کو دربار شاہی میں اتنی عزت مل رہی ہے، بادشاہ سلامت اپنے تخت کے بغل میں تخت بچھا کر قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھاتے ہیں اور اہم معاملات اور مقدمات میں ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ سناتے ہیں۔ تو ان دنیا دار درباریوں نے سوچا کہ کوئی ایسا الزام اس فقیر پر لگا دیا جائے کہ یہ بالکل بدنام ہو جائیں اور سلطان کی نظر میں گر جائیں اور سلطان شمس الدین التمش ان کو اپنے دربار سے نکال کر باہر کر دے۔ سلطان شمس الدین التمش کا دربار لگا ہوا ہے، قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پر امامہ ہے، آپ کے جسم پر جبہ ہے اور پوری شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان درباریوں نے ایک عورت کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب قطب الدین بختیار کاکی سلطان کے بغل میں بیٹھے ہوں تو تم روتی بلکتی آؤ اور ان پر الزام لگاؤ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور ہمارے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، یہ انہی کی زنا کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے سلطان شمس الدین التمش کے بغل میں قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اجمیر جاتے وقت کہا تھا قطب الدین تم دلی میں رہو اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، اور جس دن کوئی مصیبت آئے اس دن مجھ کو پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر ایک عورت نے الزام لگایا کہ بادشاہ سلامت آپ کے بغل میں جو بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سر پر امامہ ہے، جن کے سر جسم پر جبہ ہے اور جن کی ولایت کا ڈنکا ہندوستان میں بج رہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، میرے پیٹ میں زنا کا بچہ پل رہا ہے، یہ انہی کے زنا کا نتیجہ ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور سلطان شمس الدین التمش نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس نے صرف یہ کہا کہ یہ کیسی آواز ہے جو میرے کان میں آ رہی ہے۔ آج کا مرید ہوتا تو اپنے پیر کی بیعت توڑ لیتا، اپنے پیر سے دور بھاگ جاتا، اپنے پیر کی شان میں گستاخی کر لیتا، لیکن وہ 850 سال پہلے کے مرید تھے، وہ پیر پر کامل اور مضبوط اعتقاد رکھتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیر و مرشد زنا نہیں کر سکتے ہیں، بدکاری نہیں کر سکتے، ہمارے پیر و مرشد زناکاری نہیں کر سکتے، بدکاری نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہی تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو، چغلی سے بچو، غیبت سے بچو، قتل نفس سے بچو، تو یہ کیسے اس کے خلاف کر سکتے ہیں؟ سلطان شمس الدین التمش کہتا ہے یہ کیسی آواز ہے جو پردہ سماج سے ٹکرا رہی ہے، یہ کیا بات میں سن رہا ہوں؟ اس عورت نے کہا حضور جو کچھ میں بیان دے رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے، قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میرے پیٹ میں زنا کا بچہ پل رہا ہے، یہ ان کی بدکاری کا نتیجہ ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو ایک زانی کو سزا دی جاتی ہے وہی سزا ان کو دی جائے۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس عورت کو کبھی دیکھا نہیں، اس کے بدن کو کبھی چھوا نہیں، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت مجھ پر غلط الزام
الزام لگا رہی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ اور زنا کے لیے 2 گواہ کی ضرورت نہیں ہے، 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ شریعت نے زنا کی گواہی بہت کڑی اور سخت رکھی ہے۔ چاند کے ثبوت کے لیے 2 گواہ چاہیے، زمین کی ملکیت میری ہے اس کے ثبوت کے لیے 2 گواہ چاہیے، بچے نے فلاں عورت کا دودھ پیا ہے یہ فلاں عورت کا رضائی بیٹا ہے اس کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ 2 گواہ کی ضرورت ہے، لیکن زنا کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے 4 گواہ مقرر کیے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت نہ لگا سکے۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، اور گواہ بھی سنا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ عینی شاہد ہونا چاہیے جس نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو جن لوگوں نے عورت کو جھوٹا الزام لگانے کے لیے پیسہ دیا تھا انہی لوگوں نے 4 مقدس صورت والوں کو گواہی دینے کے لیے بھی خرید لیا تھا۔ 4 آدمی پیش کیے گئے اور انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس عورت سے زنا کیا ہے، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش حضرت قطب الدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ قطب الدین بختیار کاکی دربار شاہی میں کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، عورت الزام لگا رہی ہے، 4 گواہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو جب کوئی پناہ نہیں ملی تو اپنے پیر و مرشد کی طرف پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، جب کوئی مددگار نہیں ملا تو پورے مرشد کو مددگار بنا رہے ہیں۔ اسی دلی کے دربار میں کھڑے ہو کر اجمیر مقدس کی طرف چہرہ کیا، کہا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ دلی میں رہو، اسلام کی خدمت کرو، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرو، اور جب کوئی مصیبت آئے تو مجھ کو پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ حضور اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے قطب الدین پر زنا کی جھوٹی تہمت لگا دی گئی ہے اور 4 جھوٹے گواہ بھی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو اپنی قطب الدین کی مدد کے لیے اپنی قبر سے نکلے اور اجمیر سے دلی کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ دربار شاہی میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جسم حقیقی کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ کہا قطب الدین تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ کہاں ہے وہ جاہل مولوی جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں؟ جب نبی پر ایمان رکھنے والے ولیوں کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اجمیر میں اپنی قبر سے نکل جاتے ہیں اور ایک لمحے میں دلی کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدین کی مدد بھی فرما دیتے ہیں، جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور یہ عورت جو سامنے کھڑی ہے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ آج سے پہلے میں نے اس کی صورت کو کبھی دیکھا نہیں، اس کے جسم کو کبھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ 4 جھوٹے گواہ زنا پر گواہی دینے کے لیے آمادہ ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ تم قطب الدین بختیار کاکی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ اس عورت نے کہا میں جھوٹا الزام نہیں لگا رہی ہوں بلکہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے ساتھ زنا کی ہے اور میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ انہی کے زنا کا نتیجہ ہے، اور میرے پاس 4 گواہ موجود ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کہہ رہی ہے کہ تیرے پیٹ میں زنا کا بچہ پل رہا ہے تو میں اسی بچے سے پوچھ لیتا ہوں اس کا باپ کون ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عصائے مبارک سے اس عورت کے پیٹ کی طرف
طرف اشارہ کیا، اے پیٹ میں پلنے والے بچے تو ہی بتا دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ پیٹ سے آواز آتی ہے کہ میرا باپ کوئی ناجائز انسان نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا حقیقی باپ ہی میرا باپ ہے، جو اس عورت کا شوہر ہے وہی میرا باپ ہے۔ میں ناجائز نطفے سے نہیں ہوں بلکہ اپنے باپ کے جائز نطفے سے ہوں۔ میری ماں کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا ہے، میری ماں پیسے پر بک چکی ہے، اپنے زمین کا سودا کر لیا ہے، اس لیے میری ماں نے قطب الدین بختیار کاپی کر جھوٹا الزام لگانے کے لیے درہم و دینار لے لیا ہے۔ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ ناجائز نطفے سے نہیں، وہ زنا کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے باپ کے جائز نطفے سے پیدا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ اردو کی چند کتابیں پڑھ کے ولیوں سے بغاوت کر رہے ہیں، ولیوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا عظیم الشان ولی جن کی ولایت کا سکہ آج تک ہندوستان کی سرزمین پر قائم ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے جب محتاج اور پریشان ہوتے ہیں ان کو بھی پیر کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی اپنے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی اپنے مربی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم کو تو اور زیادہ ولیوں کی ضرورت ہے، ہم کو اور زیادہ ولیوں کی احتیاج ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو ولیوں کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو۔ جس کا ولیوں کی چوکھٹ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور قبر میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور آخرت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو یہی اولیاء کرام اپنے ماننے والوں کی مدد فرمائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے اور اس کو جنت الفردوس میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔